سر کیا پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ میں آپ کو پلاننگ سے نہیں روکتا۔ پلاننگ کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اور آپ کے قبضے میں ہے، یعنی آپ کی زندگی پر آپ کو پلاننگ کا حق ہے۔ جس چیز پر آپ کو اختیار نہیں اس پر پلاننگ کیا؟ مثلا آپ کو دل پہ اختیار نہیں تو اس حوالے سے پلاننگ چلتی نہیں۔ اچھی خاصی زندگی ہوتی ہے اور کوئی پاس سے گزر جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پلاننگ یہ ہے کہ اللہ پہ راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو، دوسروں کے عمل سے پریشان نہ ہوا کرو، دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے۔ جس نے دوسروں کے عمل کو اپنی پریشانی نہ بنایا وہ آدمی کامیاب ہے۔ ابھی تو آپ کو اپنے اعمال کی پریشانی شروع نہیں ہوئی، جو گل آپ نے کھلایا ہے اب اس کی بھی پریشانی شروع ہونے والی ہے۔ اپنے ساتھ مہربانی کرو، اپنا عمل ایسا کرو کہ پریشانی نہ بنے۔ پلاننگ ضرور کرو، مگر یہ بھی سوچو کہ اگر حالات اپنے اختیار میں نہ ہوں تو پھر پریشان نہ ہو جانا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے سوچا تو کچھ اور تھا، بات کچھ اور ہو گئی۔ پلاننگ والے لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ بات کہیں نہ کہیں رہ گئی۔ جب مکمل اختیار آتا ہے تو اس وقت زندگی ختم ہونے کو ہوتی ہے۔ تو پلاننگ کرو لیکن گھبرائے بغیر اور پریشان ہوئے بغیر۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر عذاب آنے والا ہو اور آیا نہ ہو تو وہی وقت ہے دعا کا۔ اس وقت جو دعا نہ مانگے وہ جھوٹا ہے۔ اگر عذاب آ گیا تو اس وقت دعا چھین جائے گی۔ جب عذاب آنے کا وقت ہو تب توبہ چھین جاتی ہے۔ عذاب آنے کا امکان ہو تو جو دعا نہ کرے وہ بہت ہی جھوٹا آدمی ہے اور بڑا منافق ہے۔ عذاب چونکہ اللہ کی گرفت کا نام ہے، اور جو شخص معافی نہ مانگے تو سمجھو کہ بہت ہی باغی انسان ہے۔ ہمیں تو ابھی تک کسی عذاب کے آنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ اندیشہ کیسے ہو گیا کہ جس کی پلاننگ کا سوچ رہے ہو؟ اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک عذاب سے ڈرانے والا نہیں آتا۔ یہ اس کی روایت ہے۔ پہلے بشیر و نذیر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم نے جو عمل کیے ہیں اس کی وجہ سے عذاب آنے والا ہے، لہٰذا اپنے اعمال سے نجات پاؤ۔ جب بھی کوئی معاشرہ باغی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آیا کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ بہت خراب تھا اور تباہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اللہ والا کام کیا اور اس معاشرے کو تباہ کرنے کی بجائے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ آپ کا معاشرہ بھی اتنا تباہ نہیں ہوا۔ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس کی تھوڑی سی مہربانی سے بھی تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ بس تم اپنی ہستی سے زیادہ چھلانگ نہ لگانا اور استعداد سے باہر عمل نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر شوق ہو پھر بھی عمل نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ میں شوق بھی نہیں، استعداد بھی نہیں اور عمل کرتے جا رہے ہو۔ آپ میں صرف گھبراہٹ اور شہر کا اندیشہ ہے کہ شہر کیسے چلے گا۔ اسی طرح چلے گا جس طرح تم سے پہلے چل رہا تھا۔ انڈیا آپ کا دشمن ہے مگر اپنے عذاب میں مبتلا ہے۔ ان پر ایک وقت آیا ہوا ہے، آپ تو پھر بھی آسودہ بیٹھے ہو، وہاں بہت پریشانی ہے۔ آپ گھبرایا نہ کرو۔ کسی کشتی میں ایک آدمی بھی خوش نصیب ہو تو کشتی کو ڈوبنے کا حکم نہیں ہوتا۔ اگر آپ خوش نصیب نہیں ہیں تو آپ کے بچے ضرور خوش نصیب ہوں گے۔ آپ بد نصیبی کی آرزو نہ کیا کرو۔ اگر آپ کو یقین ہوتا کہ ہم تباہ ہونے والے ہیں تو آپ کی نیند اڑ جاتی۔ آپ تو کہتے ہو کہ یہ چلتا رہے اور میرا کاروبار چلتا رہے۔ جلسے میں آنے والے عوام نہیں ہوتے بلکہ سڑک پر کام کرنے والے مزدور عوام ہیں۔ آپ تقریروں میں عوام کا ذکر کرتے ہو اور مزدور آپ کا مکان بناتا جا رہا ہے۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے تو ملک بچ جائے گا۔ ملک جس کا ہے وہ اسے بچا لے گا۔ آپ اپنے دائرہ کار میں انصاف کر لو، گھر والوں کو خوش رکھو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی انسان کے فرائض بدلتے جائیں گے۔ اللہ کو خوش رکھنے کی پلاننگ ضرور کرو۔ کیا ماننے والے اور چاہنے والے کے فرائض مختلف ہوتے ہیں؟ ماننے والے کے فرائض اور ہیں اور چاہنے والے کے فرائض اور ہیں۔ اگر آپ اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاہنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی اسی کی راہ میں دے چکا ہوتا ہے۔ چاہنے والا اپنی جان نثار کرتا ہے، وہ بیدار رہتا ہے۔ ماننے والے کے لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ چاہنے والا شہادت کے لیے بیدار رہتا ہے۔ باقی لوگ شہید کے پیچھے ہوتے ہیں اور خود شہید نہیں ہوتے۔ جاننے والا عام آدمی اللہ سے چیزیں حاصل کرتا ہے مگر چاہنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ چاہنے والے پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسو رکتے ہی نہیں۔ چاہنے والا کہتا ہے اس وقت یا تو رات ہے یا آپ کی یاد ہے۔ وہ آدھی رات کو چراغ جلائے گا
یہ اصل میں اس کی نماز کا وقت ہے۔ شوق ایسا فرض ہے جو محبوب کے فرائض کے سوا باقی فرائض حرام کر دیتا ہے۔ عشق پر آتش حلال، عشق پر حاصل حرام۔ چاہنے والا محبوب کے تقرب کے علاوہ کسی فرض کو اپنے لیے نہیں سمجھتا۔ چاہنے والا کربلاؤں سے گزرتا ہے، چاہنے والا اسی کا ہو جاتا ہے۔ چاہنے والا کہیں منصور رحمت اللہ ہوگا، کہیں سرمد رحمت اللہ ہوگا، کہیں صابر رحمت اللہ ہوگا، کہیں فرید رحمت اللہ ہوگا، کہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ ہوگا، اور کہیں داتا صاحب رحمت اللہ ہوں گے۔ چاہنے والے کے فرض اور ہیں، ماننے والے کے فرض اور ہیں، اور عوام الناس کے فرض اور ہیں۔ یہ شوق کی کہانیاں ہیں۔ شوق نصف شب کو چراغ ضرور جلاتا ہے۔ شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں بلکہ سجدہ حرام ہے۔ اگر عشق نہیں ہے تو عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام۔ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ نماز حجاب ہو گئی تو باقی کیا رہ گیا؟ عشق کا شوق جو ہے یہ محبوب کے قریب رہنے کے فرض کے علاوہ کسی فرض کو نہیں مانتا، بلکہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اگر عشق ہو جائے تو ایک ہی فرض ہوتا ہے، اور وہ ہے جلوائے محبوب کی نرنگیوں کا شوق۔ اسے اور کوئی شوق نہیں رہتا۔ مجنوں سے کہا گیا کہ کلمہ سنا تو اس نے کہا لیلا ہی کلمہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا لیلا۔ کوئی اور بات دیکھی؟ کہنے لگا کہ صرف لیلا۔ لیلا مجنوں کی کہانی کو امیر خسرو رحمت اللہ نے اور ہی رنگ سے لکھا ہے۔ یہ شوق والوں کی بات ہے، اور آپ احتیاط کرنے والے لوگ ہو۔ آپ ایکسیلیٹر بعد میں سوچتے ہو اور بریک پہلے سوچتے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ حاصل کیا ہے۔ اصل حاصل وہ زندگی ہے جو ہاتھ سے نکل چکی ہے، یا اصل زندگی وہ ہے جو ابھی آئی ہی نہیں۔ یہ زندگی تو حجاب ہے، یا تو زندگی جا چکی ہے یا زندگی آئی نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ جو چیز آپ نے اللہ سے لے کے رکھ لی ہے یہ رکاوٹ بنے گی، بوجھ بنے گی۔ وہ فرائض جن کا تعلق اس دنیا سے اور دنیا کے اندر رہنے کے ساتھ ہے وہ شوق والوں کی دنیا میں حرام ہے۔ شوق کا معنی ہے وہ جذبہ جس پر آپ زندگی نثار کرو۔ شریعت ہر آدمی کی برابر ہے لیکن شوق الگ الگ۔ آپ اپنی زندگی لوگوں کے اوپینین کے مطابق بسر کرنا چھوڑ دو۔ آپ اپنی زندگی دوسروں کے حوالے سے گزارتے ہو اور پریشان ہو جاتے ہو۔ علم اور عمل کی پہچان کرتے جاؤ۔ علم وہ جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ آپ وہ علم سنبھال کے رکھو جو عمل کے وقت آپ کا پسندیدہ ہو۔ زندگی کو کچھ عطا کرو، زندگی سے حاصل کرنا تقریباً چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کہ سنگت بدلنی نہیں چاہیے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ جو علم جس جگہ اور جس حوالے سے آپ پر آشکار ہو اس جگہ کو تبدیل نہ کرنا۔ مثلاً جنگل میں یا پہاڑ پر جو واقعہ شروع ہوا ہے وہ وہاں مکمل ہوگا۔ جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں پر ہی اس کی انتہا ہوگی۔ جن دوستوں میں بیٹھ کر آپ پر خیال آشکار ہوں انہی دوستوں کے اندر ہی خیال مکمل ہوا کرتا ہے۔ جس دوست سے آپ کو محبت کا سبق ملا اس دوست کو نہ چھوڑنا۔ جس ماحول میں جس بات کا شعور پیدا ہو اس ماحول کو مینٹین کرو، اس سنگت کو بقا دو اور قائم رکھو۔ سنگت بدلی تو مضمون بدل جائے گا اور آپ کا فیض بند ہو جائے گا۔ آپ جس حساب سے جہاں بھی جا رہے ہو وہ سنگت قائم رہنی چاہیے، پھر مضمون آشکار ہو جائے گا۔ کسی انعام یافتہ شخص کے قریب رہو تو انعام مل جائے گا۔ انعام میں حاصل کی ہوئی چیز کو انعام دینے والے کی رضا کے مطابق استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ استعمال کرو گے تو انعام سے محروم ہو جاؤ گے۔ عطا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا عام طور پر خطا کر جاتا ہے۔ اس لیے عطا کی ہوئی شے کو عطا کرنے والے کی رضا کے مطابق استعمال کرو، ورنہ عطا سے الگ ہو جاؤ گے۔ عطا کیا ہوتی ہے؟ عطا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا حق نہیں تھا اور آپ کی پہنچ نہیں تھی، آپ کی رسائی نہیں تھی اور نہ آپ کی اس قسم کی عبادت تھی، مگر اس نے انعام کر دیا۔ یہ آپ کا حق نہیں بلکہ اس کی مہربانی ہے۔ عطا کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ عطا کو عطا کرنے والے کی اجازت کے مطابق استعمال کرنے سے عطا قائم ہو جاتی ہے۔ عطا امانت ہے، اس کو اجازت کے ساتھ استعمال کرو، اس میں ملاوٹ نہ کرو۔
اللہ نے اگر کسی کو فقیر نہیں بنایا اور وہ اپنے آپ کو فقیر مشہور کر دے تو اس کی عبرت کا اللہ کو پتہ ہے، یعنی کہ اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو نہیں بنایا اور آپ اس کا اظہار کرو تو یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات پر بڑی گرفت ہے، اگر کسی نے جھوٹا خواب بیان کر دیا تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسا خواب جو دیکھا نہیں اور بیان کر دیا یہ بہتان ہے، آپ پر عرفان بند ہو جائے گا۔ اس طرح انسان عطا سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی عطا کا شکر ادا کرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لو، اپنے گھر کو آسان کر لو۔ جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔ آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے۔ زندگی میں عطا کیا ہے جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا ساتھی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہتا، کبھی آپ کو باہر جانا پڑتا ہے اور کبھی ادھر ادھر۔ ساتھی کا بیہیویئر اور ساتھی کا خیال ایسا عمل بنتا ہے کہ آپ میں اعتماد کی فضا پیدا کر جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کرے۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔